اسلم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کام چور، نکٹھو اور ایک نمبر کا حرام خور تھا، لیکن اس کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم تھی کہ وہ کچھ نہ بھی کرے تو وہ زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے باپ کا پیسہ موجود ہے۔ اسلم کے والد کے پاس گاؤں میں اچھی خاصی زمینیں تھیں اور وہ فوج سے صوبیدار ریٹائرڈ تھے اور ان کو اچھی خاصی پینشن بھی ملتی تھی۔ اس لحاظ سے اسلم بنا کچھ کام کیے گھر میں عیاشی کرتا رہتا اور کوئی کام میں دلچسپی نہ لیتا۔ اب اسلم جوان ہو چکا تھا اور اسلم کے والد کو گاؤں کے لوگ بار بار احساس دلاتے کہ اسلم کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ شادی کے بعد وہ کچھ سدھرے گا، لیکن اسلم کے والد کو اچھے سے معلوم تھا کہ وہ جس گھر سے بھی رشتہ طلب کریں گے ان کو فوراً رشتہ مل جائے گا، کیونکہ لوگ اسلم کے والد کی زمینوں سے اور ان کی پینشن سے بے حد متاثر تھے۔ اسی کے چلتے اسلم کے والد نے ایک گاؤں کے سب سے اچھی اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ طلب کیا تو ان کے والدین نے فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ لیکن اسلم کے والد نے اسلم پہ ایک شرط عائد کی کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی سے کبھی بھی فون پہ بات چیت نہیں کرے گا اور نہ ہی لڑکی سے کوئی ملاقات کا مطالبہ کرے گا۔ اسلم کے والد سخت مزاج نہیں تھے، تاہم وہ اپنے بیٹے کی پاگل پن سے اچھے سے واقف تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے لڑکی کا دل خراب ہو جائے گا اور کہیں رشتے میں کوئی فرق نہ آ جائے، اس لیے اس نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ لڑکی سے بات نہیں کرنی۔ اسلم نے اپنے والد کی بات مانی اور لڑکی سے دور رہا شادی تک، تاہم گاؤں کے دوست اس سے بہت جیلس ہو رہے تھے کہ بالکل نکما نکھٹو ایک نمبر کا اور اتنی خوبصورت لڑکی اسے ملنے جا رہی ہے۔ اسی کے پیش نظر گاؤں کے لڑکے اس کو الٹی الٹی باتیں سکھاتے رہتے، لیکن اسلم اتنا خوش تھا کہ ان کی باتوں پہ کان ہی نہ دھرتا اور اپنے کام میں مست رہا، شادی کی تیاریاں کرتا رہا۔ لیکن ان سب لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا بھی تھا جس کا نام تھا علی، اور وہ اسلم کا بالکل بھی مذاق نہ اڑاتا بلکہ اسلم کو یہ کہتا، یار تو بہت سمجھدار انسان ہے، تیری کوئی نہ کوئی نیکی کام آئی ہے جو تجھے اتنی خوبصورت لڑکی نصیب ہوئی ہے۔ لیکن اصل کام تو علی نے دکھایا۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی اور رات کو جب اسلم اپنے کمرے میں دلہن کے پاس جانے لگا تو علی نے کہا، یار جانے سے پہلے میری ایک نصیحت تو سن لو۔ اسلم چونکہ علی پہ اعتماد کرتا تھا اس لیے اس نے علی سے بولا، جی بولو، کیا بولنا ہے تمہیں؟ علی نے اسے کہا کہ کمرے میں جانا، اگر اپنی بیوی کو ساری زندگی روب میں رکھنا ہے تو تم نے اپنے کمرے میں جانے کے بعد کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دینی ہے، اور اذان دینے کے درمیان میں تم نے بالکل بھی نہیں بولنا۔ اسلم ٹھہرا نکھٹو قسم کا آدمی، اس نے علی کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ کمرے میں گیا تو دیکھنے لگا کہ کون سی اونچی جگہ کمرے میں، اس کو کوئی اونچی جگہ نظر نہیں آئی تو اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دی۔ دلہن یہ دیکھ کے ہکی بکی رہ گئی، یہ کیا پاگل آدمی ہے، یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اذان دینے کے ساتھ ساتھ اسلم دلہن کو اشارہ کر رہا تھا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہو، اپنی جگہ سے مت ہلنا، لیکن دلہن سخت بے چین اور پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ انسان ہے یا کوئی جانور، یہ کس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ دلہن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً ہی کمرے سے باہر دوڑ لگا دی اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچ گئی۔ رات کو دلہن کو میکے والے اپنے گھر دیکھ کے پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ دلہن رونے لگ پڑی اور بولی کہ کس پاگل کے ساتھ بیاہ دی ہے، میں کبھی بھی اپنے سسرال واپس نہیں جاؤں گی۔ اسلم کے باپ نے بہت زور لگایا کہ دلہن گھر واپس آ جائے، لیکن دلہن کے گھر والے اور دلہن کسی بھی طور پر ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ اس طرح اسلم کے والد کی پورے گاؤں میں بے عزتی ہو گئی۔ اسلم کے والد بے حد پریشان تھے، ان کی گاؤں میں بالکل کوئی عزت بچی نہ تھی، وہ ہر وقت اسلم کو سناتے رہتے، اور اسلم بھی اب سخت پریشان تھا کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ دوسری طرف دلہن کے والدین بھی سخت پریشان تھے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلیں، بیٹی پہلی رات ہی گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ براہ راست طور پر علی نے اٹھایا۔ علی نے موقع دیکھتے ہی لڑکی کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا اور لڑکی کے والدین نے فوراً ہی علی کے رشتے کو قبول کر لیا۔ شرعی طور پر عدت ختم ہوئی تو دلہن کے والدین نے دلہن کی شادی کی تاریخ علی کے ساتھ طے کر دی اور اب علی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگ پڑی۔ اسلم علی سے ملنے گیا اور بولا، یار تو نے دوست بن کر اچھا کیا، میرا گھر ہی اجاڑ دیا اور اب اپنا بسانے جا رہا ہے۔ یہ سن کر علی مسکرایا اور بولا،
بیٹا تیرے پاس بہت پیسہ تھا نا، اور میرے پاس دماغ تھا، میں نے اپنا دماغ استعمال کر کے ایک خوبصورت لڑکی حاصل کر لی، اور تیرے پاس دماغ نہیں تھا، پیسہ تھا، لیکن تو پیسے سے پھر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ علی کی شادی ہوگی اور وہ ہنسی خوشی اپنی دلہن کے ساتھ زندگی گزارنے لگ پڑا۔ دوسری طرف اسلم ہاتھ ملتا رہ گیا اور پچھتاتا رہ گیا کہ اس سے جانے انجانے میں کیا غلطی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی کوئی بات بھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے جب تک کوئی کام مکمل نہ ہو جائے۔ شکریہ۔